الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اپنی اس نشست جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے قرآن آسان ہے میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استقامت بخشا اور ساتھ ساتھ یہ توفیق دی کہ ہم اس کے کلام کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے والے بن رہے ہیں۔ میری یہاں خاص ایک گزارش ہوگی آپ سے کہ آپ جو کچھ سیکھیں سمجھیں اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اس کا مصداق بنے کہ بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ مجھ سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں عالم بننا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ساری کتابیں پڑھنا ضروری ہو، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، فقط ایک آیت ہم نے سیکھی سمجھی اور اس پہ اطمینان ہوا، اسے دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ تو یہ وہ ذریعہ ہے علم کا جو ایک بندے سے دوسرے بندے میں منتقل ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی جو ذمہ داری ہمیں عطا کی ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہمیں اس کو دوسروں تک پہنچانا، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ہر حال میں پہنچانا ہے۔ تو اسی کوشش اور جدوجہد میں یہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اس کام میں اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جی الحمدللہ ہماری آج کی نشست، آج کی جو کلاس ہے سورہ البقرہ کی آیات 183 اور 184 ہے۔ جیسا کہ رمضان کی آمد ہے تو اگلی نشست بھی انشاءاللہ اس سے اگلی آیت ہوگی 185۔ تو ان دونوں آیتوں کو سمجھنے کے بعد اگلی آیت صحیح معنوں میں ہمیں سمجھ آئے گی، چونکہ موقع بھی ہے اور ساتھ ساتھ ان میں وہ الفاظ ہمیں ملیں گے جو نئی چیزیں ہمارے لیے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو جو ہر دفعہ نئے اسباق پیدا کرے، نئی چیزیں پیدا کرے، تو اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ پورا ہفتہ ہوتا ہے اس کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں، اور پریکٹس ضروری ہے۔ قرآن حکیم کھولیں تو ہم دیکھیں یہ الفاظ ہم نے پڑھے، ان کی پہچان ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، آیات 183 اور 184۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے لفظی ترجمے کو شروع کریں جو ہمارا طریقہ کار ہے، میں کچھ بنیادی باتیں آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا جو اس سبق میں بھی اور اگلے اسباق میں بھی ہمیں باتوں کو سمجھنے میں آسانی فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں نے شروع میں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دو الفاظ رحمان اور رحیم، ان کو ہم لے لیتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ رحمان اگر اس کو ہم نکرہ میں پڑھیں، چونکہ آپ سمجھ گئے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ تنوین آ گئی اس میں نکرہ میں، تو یہ اسم ہے، اور یہ 85% قرآن حکیم میں 85% اسماء ایسے ہی آتے ہیں تنوین کے ساتھ، یعنی کہ دو پیش یا دو زبر یا دو زیر کے ساتھ۔ باقی کچھ نشانیاں ہیں جیسے کہ ایک ال بتایا تھا میں نے، الف لام داخل ہو جاتا ہے اسی لفظ میں تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو الرحمن یا رحمان یہ ایک ہی لفظ ہے، چونکہ وہاں پر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے پکارا گیا تو الرحمن کہا گیا۔ دوسرا لفظ رحیم، اگر میں پوچھوں تھوڑا سا غور کریں ہم اس پر کہ ان دونوں الفاظ میں کیا چیز مشترک ہے، کامن کیا ہے، تو غور کرنے پہ پتہ چلے گا اس میں را ہے، اس میں بھی را ہے، اس میں ہا ہے، اس میں بھی ہا ہے، اس میں میم ہے اور اس میں بھی میم ہے، اس میں یا اضافی ہے، الف اضافی ہے اس میں، اور نون تنوین کے ساتھ اس میں بھی تنوین ہے، تو یہ اضافی ہیں۔ حروف میں یہ حروف مشترک ہے۔ اگر میں کہوں رحمان میں را ہا میم اور رحیم میں را ہا میم ہے تو یہ مشترک حروف ہیں۔ اچھا اگر اس رحمان میں سے را ہا میم نکال دیں تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ یہ سانچہ رہ جاتا ہے، جس کو شیپ بھی کہتے ہیں، یہ سانچہ رہ جاتا ہے۔ را ہا میم اور یہ سانچہ ملا کر
رحمان بنتا ہے، رحمانن. اور اسی طرح رحیمن میں ہم دیکھیں راہ میم کو رحیمن میں سے نکال دیں تو یہ سانچہ رہ جاتا ہے. اب اس جو کامن جو حروف ہم نے نکالے، ان حروف کو مادہ کہتے ہیں، روٹ ورڈز کہتے ہیں. کسی بھی لفظ کے اندر بنیادی جو حروف ہوتے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے، موجود رہتے ہیں، الا یہ کہ حروف علت نہ ہو. حروف علت کی تفصیل ہم پڑھ چکے، سمجھ چکے. حروف علت نہ ہو اس کو مطلب مادہ تو وہ بھی ہوتا ہے لیکن اپنے اصل حروف لے کر آتا ہے. پھر اس کے بعد جو شیپ ہے، یہ جو سانچہ ہے، اس کو ہم وزن کہتے ہیں. یعنی کہ ان حروف پر یہ وزن رکھا جاتا ہے تو یہ لفظ بنتا ہے. اچھا، عربی میں اس سانچے کو وزن کہتے ہیں، اور ان پر جو حروف رکھے جاتے ہیں وہ ایک سٹینڈرڈ بنایا گیا ہے کہ جب بھی کسی وزن کو چیک کرنا ہو تو ان حروف کے اوپر ادائیگی کر کے یا لکھ کر بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کا وزن ہے. ظاہر ہے یہ خالی تو نہیں پڑے جائیں گے، ان میں کچھ نہ کچھ حروف تو رکھنے ہوں گے، یہ خالی جگہیں. تو ان میں کیا حروف رکھے جاتے ہیں؟ ان تینوں پر فا، عین اور لام. پہلے حرف کو فا کلمہ کہتے ہیں، دوسرے حرف کو عین کلمہ کہتے ہیں، تیسرے حرف کو لام کلمہ کہتے ہیں. اچھا، یہ 3 حروف ہیں، 4 بھی آتے ہیں، 5 بھی آتے ہیں، لیکن ظاہر 95% ایسے ہی ہیں، 3 حروف پر ہی بنے ہوئے ہیں. تو ہم 3 پہ ہی بات کر لیں. 4 بھی آتے ہیں تو اس کے مزید انشاءاللہ کبھی آئے گا تو ہم اس پہ بات کر لیں گے. تو یہ حروف رکھے جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو لفظ بنتا ہے فعلان، یہ اس وزن کا نام ہے. یعنی کہ رحمان جس وزن پر ہے اس کو جب ہم ادا کریں گے یا بولیں گے تو ہم کہیں گے فعلان. وقف کر رہا ہوں، فعلان. اور اسی طرح رحیم کے ان تینوں خالی جگہوں پر فا، عین، لام کلمہ رکھ دیں یا حروف رکھ دیں تو یہ بنتا ہے فعیلن. یہ اس وزن کا نام ہے. اچھا، رحمان ہے یا رحیم ہے، بنیادی مادہ تو رحم ہی ہے. رحمیم بھی ہے جس کے مطلب ہوتے ہیں رحم کرنا، اردو میں ہم جانتے ہیں. بہرحال یہ مادر رحم جو ہے اسی سے ہے. وہ محبت، وہ شفقت ایک ماں اپنے بچے کو جس کو جانتی تک نہیں ہے اس کو اس پیٹ میں رکھ کے پالتی ہے، وہاں سے یہ جذبہ، وہ رحم، وہ خیال، یہیں سے یہ لفظ نکلا ہے رحم. یعنی کہ رحم اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک ماں جس بچے کو نہیں جانتی، نہیں دیکھا، اس کی دیکھ بھال میں اپنی شفقت، رحمت، اپنے آپ کو زخم دے دے گی، اپنے آپ کو کچھ بھی ہونے دے گی مگر اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے. تو یہ وہ محبت، وہ رحمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ بنیادی معنی تو یہی ہے رحم. تو اب ہم رحمان بولیں یا رحیم بولیں تو کیا فرق پڑے گا؟ یہی فرق وزن پیدا کرتا ہے. بنیادی معنوں میں نوعیت کیا ہے، شدت کیا ہے، کس پیرائے میں بات ہو رہی ہے، اس کو وزن ڈسکرائب کرتا ہے. فعلان کے وزن پہ جب بھی کوئی لفظ آئے گا اس میں جوش و ولولہ پایا جائے گا. جیسے ہم کہتے ہیں غضبان، یہ غضب جو ہے غصہ یا ناراضگی کو کہتے ہیں، لیکن غضبان حدوں کو توڑنا. طغیان، سمندر میں طغیانی آ گئی، یہ بھی کیا ہے؟ حدوں کو توڑنا، جوش و ولولہ. اچھا، یہ فعلان ہے، فعلان بھی ملے گا، فعلان بھی ملے گا. مطلب یہ بھی اوزان ہے لیکن عموماً ایک ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں اسی وزن پہ، کیونکہ صرف ابتدائی حرف پہ تبدیلی آتی ہے. تو یہ اس طرح کے جیسے ہم عدنان ہم کہتے ہیں، ہمارے یہاں نام رکھتے ہیں، اس میں بھی یہ عدن کے معنی ہمیشہ، تو عدنان ہمیشگی والی بات. تو یہ اس کے علاوہ فرقان ملے گا پیش کے ساتھ. تو ایک اور نام، ایک اور اس وزن سے آنے والی چیز ہے، اس کو ہم سمجھ لیں. قرآن، قاف، را اور حمزہ سے بنا. قرآ، قرت ہم کہتے ہیں، پڑھنا، پڑھنے کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کہا ہے. اب اس میں جوش و ولولے سے مراد یہ نہیں ہوتا، دیکھیں مختلف خواص ہو سکتے ہیں. جوش و ولولے سے مطلب یہ نہیں کہ ہم چیخ چیخ کے پڑھنا شروع کریں، جوش سے پڑھنا شروع کریں. اس کا مطلب یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھا جائے، وہ زور بتایا جا رہا ہے، پڑھنا ہے. اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے
کہ پڑھنے سے مراد سمجھنا ہے. عربوں میں یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ اسے کہیں کہ اس کو سمجھ کے پڑھو. پڑھو سے مراد پڑھو. جیسے کہ ہماری اردو کی کوئی کتاب، انگریزی کی کوئی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو جب ہم اس کو کہتے ہیں پڑھو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رٹا لگانا، یعنی کہ اس کو سمجھ کے ہی پڑھنا ہوتا ہے. تو قرآن تو یہ کتاب ہے پڑھنے والی، اس کو پڑھنا ہے. جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جائے تو یہ ان معنوں میں وزن اس کو بدل دیتا ہے. تو ہمارے ہاں بہرحال پڑھنے کے علاوہ بہت سارے کام قرآن سے لیتے ہیں. اصل مقصد اس کا یہ کہ اس کو سمجھا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائی جائے. تو اس میں فعلان یا فعلان یا فعلان کے وزن میں، جیسے عمران ہم کہتے ہیں، عمر کے مطلب ہوتے ہیں آباد کرنا، عمران آباد. تو اس لحاظ سے ان معنی پیدا ہوتے ہیں جوش اور ولولے کے ساتھ. فعیل کے وزن پہ تسلسل اور دوام پایا جاتا ہے. اب ہم اوپر والے دو الفاظ کو لے لیتے ہیں. رحمان اللہ کی وہ رحمت ہے جس میں جوش و ولولہ ہے، فوری ہے. اس میں فوری ہونے کا بھی عنصر پایا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت پرجوش ہے اور فوری ہے. رحیم اللہ کی رحمت ہے، اچھا اس میں فوری نہیں ہے، سبحان اللہ. اس میں آہستگی ہے، تسلسل ہے اور دوام ہے. اللہ رحم کرتا ہے پرجوش طریقے سے اسی وقت، اور اللہ کی رحمت ایسی نہیں ہے کہ کیونکہ جس چیز میں جوش ہوتا ہے وہ فوراً بیٹھ جاتا ہے. اور رحیم کی وجہ سے اس میں یہ جوڑا جو بنتا ہے رحمان و رحیم کا، رحیم میں تسلسل اور دوام، یعنی کہ اللہ کی رحمت ہر وقت جوش مارتی رہتی ہے اور ہمیشگی ہے، اس میں ختم نہیں ہونے والی ہے. سبحان اللہ. یہ ہم پڑھتے ہیں ہر کام کے شروع میں. وہ اللہ جس کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ جس کی رحمت میں جوش ہے، جس کی رحمت میں تسلسل و دوام ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ وزن اس طرح الفاظ کے مادوں کے اوپر اپنا اثر چھوڑتے ہیں اور اس کے مفہوم پیدا کرتے ہیں، اس کی نوعیت، اس کی شدت کا بتاتے ہیں. اگر ان چیزوں کو ہم سمجھ جائیں تو الحمدللہ ہماری اردو بھی اچھی ہوگی اور قرآن کو پڑھنا بھی انشاءاللہ ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اچھا یہ تو دو مثالیں تھی. اس طرح کسی بھی شیپ میں کوئی بھی وزن ہو نا، اس میں کوئی لفظ آ جائے، ہم اس کو چونکہ فاعل لام کو ہم سمجھ گئے تو اسی پہ رکھتے ہوئے چلتے ہیں تو اس کے معنوں میں کیا تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے چند ایک ہم سمجھ لیتے ہیں، مزید انشاءاللہ ہم سمجھتے رہیں گے. ویسے تو 50 سے زیادہ اوزان ہے، اب سب کو تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن قرآن میں جیسے جیسے ہم پڑھیں گے تو ہمیں الفاظ کے ترجمے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا معنی، کیا جوش پایا جاتا ہے. اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے کچھ خاص ہوں، کچھ مشترک بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کے چند ایک بھی ہو سکتے ہیں، کچھ کے بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. مفہوم بدلنے میں بہت سارے اثرات ہو سکتے ہیں. ایک لفظ آتا ہے فعلا، یہ وزن ہم تو بہت دیکھتے ہیں. قتلا، طلبا، شکرا، مطلب پیش کے ساتھ بھی آ گیا. تو اس طرح یہ وزن ملے گا. اس میں ہم نے کیا پہچان رکھی تھی؟ پہلے کلمے پر جیسے فا کلمہ کے اوپر زبر، لام کلمے کے اوپر زبر. یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، فعل ماضی ہے. بہرحال تو یہ اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں جب اس طرح لکھا ہوا آتا ہے؟ اس ایک مذکر نے کیا. اصل میں کرنا تو مفہوم ہے، لیکن اس ایک مذکر وہ اس میں شامل ہو گیا اس وزن کی وجہ سے. حقیقت میں ہم جتنی بھی کھچڑی بناتے رہے اب تک، اس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ اس وزن کی وجہ سے ہمیں سمجھانے کے دوسرے طریقے بتانے پڑے. ورنہ شارٹ کٹ میں اگر ہم کہتے ہیں فعلا کے وزن پہ آنے کا مطلب یہ ہے ماضی مذکر کا غائب کا صیغہ موجود ہے اس میں. اصل چیز کیا؟ فعلا، فعل کرنا، کام. تو یہ فعلا اس ایک مذکر نے کیا. اس طرح جمع میں اگر اس لفظ کو ہم کہتے ہیں فعلو، یہ بھی ایک وزن ہے. فعلو کے وزن پر یعنی کہ جمع کی بات ہو رہی ہے، ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہی بات ہی جو پیچھے بیان کی. اچھا فاعلن بھی ایک وزن ہے. فاعلن ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں یہ لفظ. فاعلن مطلب جیسے ہم کہتے ہیں قاتل، صابر. اگر اس کو اردو اسلوب میں بیان کرے، قاتل، صابر، طالب، شاکر، ذاکر، جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اسی وزن پہ. اس میں کیا مفہوم پیدا ہوا؟ کرنے والا، کرنے والے کا مفہوم. فاعل جسے ہم کہتے ہیں نا، در حقیقت وہ کام کا کرنے والا ہوتا ہے. اب طالب، طلب کرنے والا، کرنے والے کا ایک مفہوم اس میں پیدا ہو جاتا ہے. اچھا جس چیز کے اوپر یہ کام ہوتا ہے، فاعل لام کام کا ہونا، کام شامل ہے. اب مفعول، یہ اس میں وزن تبدیل ہو کر اس پر کام ہوا.
جیسے ہم کہتے ہیں جبر، جبرا، یہ اس وزن پہ لے آئیں، اور جابر جبر کرنے والا، مجبور جس پہ جبر ہوا، ظلم، ظالم، مظلوم، ظالم مظلوم، ظالم ظلم کرنے والا، مظلوم جس پر ظلم ہوا. اسی طرح بہت سارے الفاظ. اچھا ضروری نہیں ہے کہ ہر مادہ ہر وزن سے گزرے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک مادہ ایک ہی وزن سے آئے، یہ ضروری نہیں ہے. اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، کوئی بھی زبان پہلے تخلیق ہوتی ہے، پہلے وجود میں آتی ہے، اس کے بعد اس کو سمجھنے کے لیے قواعد و ضوابط لگائے جاتے ہیں. تو اس میں ایک لازمی بات یہ نکلتی ہے کہ اس زبان میں کچھ نہ کچھ ایسے ہوتے ہیں ایکسیپشن جسے ہم کہتے ہیں، استثناء، کہ یہ اصول اس پہ کام نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان وجود آنے کے بعد سمجھنے کی غرض سے اس میں قواعد رکھے گئے. اب قواعد سب پہ لگیں گے، لاگو ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ استثناء، ایکسیپشن موجود ہے. تو یہاں پہ اب غور کیجئے گا، عربی میں جتنی وسعت ہے، جتنے فصیح و بلیغ زبان ہے، بہت کم ایکسیپشنز ہیں. آپ انگلش میں آپ سوچ نہیں سکتے، بہت زیادہ ہیں. اردو میں بھی بہت زیادہ ہیں. بہت سارے معاملات میں ہم، چونکہ ہماری زبانیں ہیں، ہم ان کو عام استعمال میں رکھتے ہیں، اس پہ سوال نہیں اٹھاتے کہ ایسا نہیں ہوا، ایسا کیوں ہوا. انشاءاللہ مثال ایک دوں گا آگے. تو یہ ہم دیکھیں تو عربی میں یہ بہت کم ہے. تو ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مادے کے اوپر ہر وزن اپلائی نہیں ہوتا، جبکہ ایک مادے کے اوپر کئی اوزان بھی اپلائی ہو سکتے ہیں. تو یہ اصول اگر سمجھ لیں تو بہت سارے الفاظ ہمیں ملیں گے جو مختلف اوزان میں مختلف وزن کے ساتھ آئے ہوں گے. تو یہ ان کو سمجھنے کا، اب ظاہر ہے سب کو ڈسکس نہیں کر سکتے، چند ایک میں اوزان ان کے نام کے ساتھ، جیسے کام ہوتے ہیں نا، ان کے نام کے ساتھ میں بیان کروں گا تو آپ کو بات انشاءاللہ اور واضح ہوگی. فعل، یہ وزن کیا کرتا ہے؟ زور کا اسلوب پیدا کرتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں یہ طوا، واو اور فا، طوا، واو، فا، اس سے ہم ایک لفظ جانتے ہیں طواف. طواف در حقیقت وہ اسی وزن کا ہی صیغہ ہے. اگر ہم اس طواف کو اس وزن میں لیں تو یہ بن جائے گا طوفان. آہستہ اہتمام کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ، یعنی کہ پرجوش طریقہ کہہ لیں یا زور کے ساتھ کسی چیز کو کام کیا جائے تو اس کو یہ وزن بتاتا ہے فعلا. جیسے طواف، اب فعلان کے وزن پہ لے آئیں تو کیا بنے گا؟ طوفان. اب اس میں جوش و ولولہ آ گیا. تو یہ فرق پیدا ہو جاتا ہے ان اوزان کا. فعلا جوش، یا اس میں کہتے ہیں زور کے ساتھ کسی بات کو بیان کرنا. اچھا یہ ماضی ہے. فعلا، یفعلو اس کا مضارع ہے. یہ ماضی مضارع ہم سمجھ چکے ہیں، حال اور مستقبل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا اس وزن کا جو نام ہے تفعیلاً، جسے ہم کہتے ہیں نا مصدر، بار بار مصدر مصدر، در حقیقت مصدر اس کام کا نام ہوتا ہے تفعیلاً. اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی یہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. علم یعلم تعلیماً، تو یہ اس طرح نام بنتے ہیں. تبدیل، تعلیم، تفریح، اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر اس وزن کے اوپر. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے معنی کیا ہیں. ان میں ایک تدریجی پہلو بھی پایا جاتا ہے، تدریجاً کسی کام کو زور کے ساتھ کرنا. تو یہ ایک پہلو اس میں ہمیں ملتا ہے اس وزن میں. ایک اور لے لیتے ہیں افعلو. یہ وہ وزن ہے جس کو میں بار بار دوسرے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. ہونے سے کرنے کا مفہوم پیدا کرنا. کیا ہو گیا؟ فاعل لام سے پہلے ایک حمزہ کا اضافہ ہو گیا. تو یہ وہ اصل میں وزن تھا، لیکن چونکہ بنیادی طور پر ہمیں اس بات کو رکھنا تھا، سمجھانا تھا، تو اس وزن کو بیان کرنے سے پہلے وہ بات سمجھانا آسان نہ تھی. تو میں یہی مختصر آپ لوگوں کو عرض کر رہا تھا کہ الف ایک حمزہ اضافی لگانے سے ہونے سے کرنے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ انزلہ، اس کا مضارع کیا بنتا ہے؟ ینزلو. اچھا ینزلو بھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں ظاہر ہے تدریجاً اور زور پایا جاتا ہے. انزلہ ینزلو یا افعل یفعلو، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ افعال، باب افعال ہم کہتے ہیں نا، افعالن.
ایک اور وزن ہے فعالا، فاعلا، اس میں الف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو فا کے بعد ایک کھینچنے کا تھوڑا سا وقفہ آتا ہے، جیسے فعلا اور یہ فاعلا، یفاعلو، مفاعلا. اچھا دو تا گول تا کو میں نے وقف کیا تو مفاعلا، ورنہ مفاعلتن. ایک سوال آیا تھا جیسے کہ وہ تھا موعظتن، موعظتن میں یہ میم کیا ہے، اور گولتا بھی، اس پہ بھی سوال تھا. تو اب ہمیں بات سمجھانے میں آسانی ہوگی. یہ میم در حقیقت وہ مصدر کا میم ہے جو کہ اس وزن پہ آنے کے اوپر اس میں وہ میم کا اضافہ ہو گیا اور آخر میں گولتا کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے. وہ کہ یہ مؤنث کی علامت بھی ہے لیکن یہ میم اور یہ گولتا در حقیقت اس وزن کا مصدر ہے. اس باب سے جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس کا مصدر جب بنتا ہے، اس کام کا نام بنتا ہے، وہ یہ بنتا ہے. اسی طرح افتعلا ماضی ہو گیا، یفتعلو مضارع ہو گیا، افتعالا اقتدار ہم کہتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ سنتے ہیں تو یہ وہی وزن رکھتا ہے. اس میں بھی اہتمام کا پہلو پایا جاتا ہے. جلدی سے آگے چلتے ہیں. انفعلا، انفعلو، ینفعلو، انفعالا، انقلاب ہم کہتے ہیں نا، انقلاب کسی چیز کو پلٹ دینا پوری طرح، تو یہ انقلاب اس میں ہے. اچھا یہ انقلاب کا لفظ کا مادہ ہم پہچان سکتے ہیں کیا ہوگا؟ فا، عین اور لام کو بدل دیتے ہیں. انقلاب ہے نا، قاف عین کی جگہ لام اور لام کی جگہ با. قلب، قلب، قلب کے بنیادی معنی ہوتے ہیں الٹ پلٹ، تو انقلاب پوری طرح پلٹ دینا، تو انقلاب ایسے ایک لفظ یہ بنا ہے. تو اس طرح ان الفاظ سے بنتے ہیں. ایک اور آخری لے لیتے ہیں استفعلو. اس میں مفہوم پایا جاتا ہے چاہنا، طلب کرنا، حاصل کرنا. اس لفظ سے جب بھی آتا ہے استغفار ہم کہتے ہیں، استعین ہم کہتے ہیں، تو یہ اس سے بنتے ہیں. اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یستفعلو، استفعال، یستفعلو، یستفعلو، استفعالا اس کا وزن ہے، نام ہے. تو یہ جتنے بھی اوزان ہم نے پڑھے، بہرحال یہ چند ایک ہی ہیں. اس طرح وزن، اب یہ میں فعل کے متعلق بات کر رہا ہوں چونکہ، تو اس طرح وزن کہہ لیں تو ان سب وزن کو کہتے ہیں ابواب. باب کی جمع ابواب، یعنی کہ ایک مادے کو ہم اگر ایک دروازے سے لے کر جائیں اس کا کچھ اور مفہوم ہوگا. وہ دروازہ فعلا کا تھا، اس کا مفہوم کچھ اور ہو جائے گا. اور ایک مادے، اسی مادے کو یا کسی اور مادے کو اس دروازے سے لے جائیں استفعلا سے، تو اس کا ایک اور وزن ہو جائے گا، اس اور مفہوم پیدا ہوگا. تو یہ ابواب عربی میں اس لیے کہتے ہیں کہ مختلف دروازوں سے کسی کو لے جانا، اس کی شکل کی تبدیلی کو باب کہتے ہیں، دروازوں میں سے نکلنے کو، دروازے کو. تو ابواب ان کا نام رکھا گیا. اب یہ اصطلاحیں بہرحال یاد کرنا ضروری نہیں اور نہ ہی یہ اوزان یاد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں چونکہ بنیادی چیز ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، تب جا کے ہمیں بہت ساری چیزیں اور آسان ہوگی. اب ہمیں کرنا کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ جتنے بھی شکلیں ہم نے پڑھی یا اور بھی دیکھیں گے تو ان پہ ایک سوال رکھنا ہے. آیا اس وزن میں کیا بات ہوئی؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ کس وزن سے آیا ہے؟ کیا مفہوم پیدا ہو رہا ہے؟ یہ سوال پیدا ہونے چاہیے، اور پیدا ہوئے اور جواب کی تلاش میں نکلے تو علم اسی کو کہتے ہیں. آپ کو علم انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا. اللہ سے مانگتے رہیں اور کوشش کرتے رہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. الحمدللہ. چلیں اب اپنے لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں. آج کا ہمارا سبق جیسا کہ میں نے بتایا سورہ البقرہ کی آیات 183 اور 184 ہیں. یا ایہا بار بار آ چکا ہے، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اے. تو یا کے معنی بھی اے ہوتے ہیں. ایہا اس لیے آتا ہے کہ اگلے لفظ میں ال داخل ہو رہا ہے، تو ال داخل ہونے کی وجہ سے اے کے ساتھ ایہا کا ترجمہ ہوتا ہے. ایہا کا آتا ہے جس کا ترجمہ اے ہے، اور جب خاص طور پر پکارا جاتا ہے تو دونوں کو اکٹھا کر کے بھی پکارا جاتا ہے. اب چونکہ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین، الذین سے متعلق ہم نے پڑھا تھا اس میں موصولہ ہے، پچھلے اور اگلی بات کو مکمل کرنے کے لیے جوڑنے کا کام کرتا ہے. اس کا اصل ترجمہ ہوتا ہے وہ جو بھی ہم کرتے ہیں ترجمہ، وہ یعنی کہ یہ اے وہ لوگوں جو، اب وہ جو کیا کریں؟ ایمان لائے ہو. اب میں نے ترجمے میں تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے اور آج انشاءاللہ ملا کے بھی الفاظ کو پڑھیں گے چونکہ ترتیب الٹی ہوتی ہے.
عربی سے جب ہم اردو میں لاتے ہیں تو ترتیب کبھی کبھار الٹی ہوتی ہے، اس کو ہم سیدھا کر لیں گے. کیسے کر سکتے ہیں آج ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. آمنو ایمان لائے ہو، یہاں پر واو الف ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جمع ہے، تو لائے کو میں نے حمزہ یا کو جو ہے نا میں نے سرخ رنگ سے ہائی لائٹ کیا تاکہ پہچان ہو کہ یہ جمع کے لیے. ایمان لائے ہو، یہ وہی افعلو والا وزن آ گیا. آمنو تو اس میں کیا ہو گیا؟ ایمان لاؤ، لانے کا مفہوم پیدا ہو گیا. ایمان کرو تو نہیں ہوگا جیسے ہم پہلے ڈسکس کرے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتبہ. اب ہم نے کتبہ سے پہلے ایک بات سمجھ لیتے ہیں، پھر بات ہمیں سمجھ میں آئے گی. ہم نے پڑھا تھا خلقہ. خلقہ میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ خا کے اوپر زبر ہے، قاف کے اوپر زبر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. فعل کون سا ہے؟ ماضی کا. ماضی معروف، ایکٹیو وائس. آج میں نے ماضی سے اضافہ بھی کچھ کر کے بتا دیا. یہ معروف ہے، عام طریقہ ہے، جانا ہوا طریقہ ہے، نارملی یہی استعمال ہوتا ہے. لیکن اگر میرے کو خلقہ، اب اس میں کیا تبدیلی آئی؟ پہلے حرکت پہ، پہلے حرف پر زبر کی جگہ میں نے پیش لگا دیا، جبکہ درمیانی حرف کے اوپر حرکت کو پلٹ کر نیچے کر دیا. اصل وزن تو یہ تھا، اصل حرکت یہ تھی، لیکن میں نے اس کو پلٹ کر نیچے کر دیا. پیش لگانا اور اس درمیانی حرف پر تبدیلی پیدا کر کے میں نے اس میں جو تبدیلی پیدا کی، مطلب تبدیلی پیدا ہوگی، میں نے کیا کی، یہاں میں پیش کر رہا ہوں، یہ ماضی مجہول ہو جائے گا، پیسو وائس. اب چونکہ انگلش میں ہماری یہ چیزیں پریکٹس میں ہیں تو اس لیے پیسو وائس کو زیادہ ہم بہتر سمجھتے ہیں، مجہول کو غالباً نہیں جانتے ہوں گے. اب ان میں تبدیلی کیا پیدا ہوئی؟ خلقہ میں ہم جیسے جانتے ہیں کہ اس ایک مذکر نے تخلیق کی یا پیدا کی، دونوں الفاظ ہو سکتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ممکن ہو سکتا ہے. خلقہ، اس ایک مذکر نے تخلیق کی. لیکن جیسے ہم کہیں گے خلقہ، وہ تخلیق کیا گیا. اچھا، اس میں خلقہ میں فاعل موجود ہے، خلقہ میں فاعل موجود نہیں ہے. یہ ذرا سا ایک فرق ہے. مجہول کا جب صیغہ آتا ہے تو اس میں فاعل موجود نہیں ہوتا. اس کا ترجمہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ فاعل واضح نہیں ہوتا. خلقہ فاعل ہوتا ضرور ہے، لیکن یہاں پر اس کو یہ بات بیان کرتے ہوئے فاعل کو واضح نہیں کیا جا رہا. وہ تخلیق کیا گیا، کس نے کیا یہ واضح نہیں ہے. تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں اس شکل میں، جن کے شروع میں پیش آ جائے، درمیانی حرف کی حرکت تبدیل ہو جائے، تو وہ ماضی مجہول کا صیغہ کہلاتا ہے، جس کو ہم پیسو وائس کہتے ہیں. اگر اس وزن کو دیکھیں، اب وزن سمجھ گئے، اب وزن کو دیکھیں تو کتبہ اسی وزن پہ، ورنہ یہ کیا تھا؟ کتبہ. کتبہ کو اگر دیکھیں، لکھنا، کتابت کہتے ہیں نا، کتابت لکھنا. کتبہ اس ایک مذکر نے لکھا. کتبہ لکھ دیا گیا، لکھ دیا گیا، یہاں پر میں نے ترجمہ لکھا ہے. اچھا، جب لکھ دیا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ مٹے گا نہیں، یہ تبدیل نہیں ہوگا، یہ اصول بن چکا، یہ قانون بن چکا. اسی مفہوم کی وجہ سے یہ قرآن حکیم میں قانون کے معنوں میں بھی آیا ہے. بہت سارے مقام، سورہ البقرہ میں ہی جہاں پہ طلاق کا موضوع ہے وہاں پہ دیکھیں گے، اور بھی دیگر جگہوں پر ہے. تو یہاں پر کتاب سے مراد جو ہے قانون ہے، بہت سارے معنوں میں. در حقیقت کتاب وہ شے ہے، ایک شخص کی اگر کتاب لکھی ہوئی ہے، کیا میں اس کو تبدیل کر سکتا ہوں؟ مجھے حق بھی نہیں ہے اور نہ ہی میں کر سکتا ہوں. تو در حقیقت لکھی ہوئی چیز اصول بن گئی، قانون بن گیا. کتبہ اس لحاظ سے اس کا آسان ترجمہ ہم کرتے ہیں فرض کر دیا. فرض چونکہ ایک دین کی اصطلاح ہے جس میں کسی چیز کا لازم ہونے کو فرض کہتے ہیں ہم، تو لکھ دیا گیا، لازم ہو گیا، فرض ہو گیا. تو اس طرح اس کے معنی بنتے ہیں. اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا. علیکم، علی کے معنی پر، قوم پر، تم کے معنی تم. اب سب لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے ہم پہچان دیتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے. تم پر، تم سب پر. سیام، السیام الف لام کے ساتھ ہے. اچھا، اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. یہ الف لام جو ہے، ایک چیز ہم نے اس کے بارے میں سمجھی تھی کہ خاص کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. کتابوں ہم نے پڑھا تھا، کیا یہ علامت کیا بتا رہی ہے؟ کیا ہے یہ؟ اسم ہے. اور کون سا اسم ہے؟ اسم نکرہ، یعنی کہ عام. اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نا، ایک کتاب یا کوئی کتاب.
اس معنی میں ہمیشہ اگر ہم ایک کتاب یا کوئی کتاب لکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی، جس میں ہم انگلش میں کہتے ہیں آ بک. اگر واول ساؤنڈز کے ساتھ آئے گا تو این لگے گا، لیکن آ بک سے مراد یہی ہوتا ہے ایک کتاب یا کسی ایک کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہ خاص نہیں ہے. الکتاب خاص کتاب، عام طور پہ ہم نے یہ ترجمہ سمجھا تھا اس کا، تو اس کا ہم کہتے ہیں دی بک یا دا بک. اچھا، یہ دا اور دی کا فرق بھی یہی ہے جیسے آ اور این کا ہے. جب واول ساؤنڈ آگے آ جائے تو دی سے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، اس کے جب بغیر واول ساؤنڈ کے ہو، کانسٹنٹس میں ہو، تو اس کو دا بھی بول سکتے ہیں. اچھا، ال جو ہے اس میں ایک کام یہ کہ اس نے خاص کر دیا، خاص کرتا ہے یہ کام، اور دوسرا بطور جنس بھی یہ کام کرتا ہے. بطور جنس سے مراد کسی ایک چیز کو، مطلب ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، یا ایک جسے کہتے ہیں جنس کو ال لگا کے واضح کرنے سے مراد ہے ان سب کی بات ہو رہی ہے. جیسے کہ الانسان، تمام کے تمام انسان کی بات ہو رہی ہے. ہم سورۃ العصر میں پڑھتے ہیں نا، والعصر ان الانسان، تو وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں؟ انسان بطور جنس، یعنی کہ پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے. تو الانسان یا ال کا استعمال انسان سے پہلے کیا کر گیا؟ اس کو جنس کی طرف خاص کر گیا، اور اس میں تمام کا پہلو پیدا ہوتا ہے. تو یہ ال کا ایک اور کام بھی ہم نے آج سمجھ لیا. اچھا، اس سے آگے اب چلتے ہیں الصیام. یہاں پر الصیام میں جو ال لگا ہوا ہے، در حقیقت وہ اسی چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ روزہ. در حقیقت روزہ کیا ہے اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے. روزے کے بارے میں اس آیت میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے. الصیام، روزہ. روزہ کیا ہے؟ بطور جنس ہم روزے کی بات کر رہے ہیں کہ روزہ کیا ہے. الف لام کی وجہ سے یہ جنس کو شو کر رہا ہے. اچھا، عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ سیام کا ترجمہ کرتے ہیں جمع کے صیغے میں، چونکہ یہ ایک جمع کا وزن بھی ہے. یہ فعال کا وزن جو ہے جمع کا وزن بھی ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں، بلکہ اکثر ظاہر ہے ہمارے مترجم نے ان کا ترجمہ مختلف کیا ہے. اس ایک وزن میں ایک فرق یہ، قیام جو ہم کہتے ہیں نا، قیامن، ساما یسوم سیامن، یہ جو لفظ ہے ساما یسوم سیامن، اس سے سیامن سے ایک جیسے سومن بھی بن سکتا ہے، سیامن بھی بن سکتا ہے. اس کے دو مصدر ہو سکتے ہیں. یہ مصدر حقیقت میں یہ اس کام کا نام ہے، روزہ. اب یہ کام کیا ہے؟ عربوں میں گھوڑے کو جب تربیت دی جاتی تھی تو اس تربیت کو ایک خاص طریقے سے، ایک خاص مشق سے گھوڑے کو گزارا جاتا تھا کہ وہ جنگ کے دوران یا سفر میں پانی یا خوراک کی غرض سے مالک کے حکم کے نافرمانی نہ کرے. تو اس کو تربیت دی جاتی تھی. پہلے ابتدا میں چارہ رکھ کے مالک کھڑا ہو کے اس کو ڈانٹتا تھا، پھر کھڑا رہتا تھا، پھر دور ہوتا تھا، پھر آخر میں جب تک مالک کی اجازت نہ ہو تو وہ کھانا پینا نہیں کرتا تھا. فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں وہ گھوڑا ہر حال میں، شدت اور مشکل میں بھی جو ہے مالک کے حکم کے تابع ہوتا ہے. تو در حقیقت یہ روزہ، وہ جو صائم گھوڑے ہوتے تھے وہ اس تربیت سے گزر کر اس قابل بن جاتے تھے کہ اچھے حالات میں بھی اپنے مالک کی فرما برداری کرتے تھے. روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ وہ ٹول ہے جو مجھے اور آپ کو ارسال عطا ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں. جس رب کے حکم پر ہم حلال کو چھوڑ رہے ہیں، اس رب کے حکم پر ہم حرام کو بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر اس پریکٹس کو ہم اپنا لیں، جیسا کہ ہمیں اپنانے کا حق ہے، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے. جو لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اب اس میں برکت بھی دیکھیں گے. تو بہرحال روزہ، یہاں پر روزہ میں نے ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ بطور جنس آیا ہے اور یہ مصدر ہے، اس کام کا نام ہے جس کو ہم روزہ کہتے ہیں. کما، جیسے یا جیسا کہ، کتبہ، لکھے گئے تھے. جیسے یہ ہم پر لکھ دیے، فرض کیے، ایسے ہی لکھے گئے تھے. ماضی کی بات ہو گئی. پھر وہی ترجمہ مختلف اس لیے کیا کہ وقت ضرورت یہاں لکھ دیا گیا، لازم کی بات میں آ رہا تھا. لکھے گئے تھے، ظاہر ماضی میں بھی یہ واقعہ اور یہ کام ہو چکا ہے. وہ کیا تھا؟ روزے کی فرضیت کا. علی الذین، علی کے معنی پر. اب یہاں دیکھیں میں نے ملا کر علی الذین لکھا.
الذین کے ان لوگوں پر جو، یوں ترجمہ ہوتا ہے نا، ان لوگوں جو، علی الذی ان لوگوں پر جو، اب جملے کی مناسبت سے میں نے یہاں پر ان کا ترجمہ کیا، من قبلکم یہ بھی ملا کے لکھا ہے، من کے معنی سے، قبل کے معنی پہلے، کم تم سب، اب تم سب کے معنی بدلے میں تم لکھا، تم سے پہلے تھے، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم دو الفاظ ہیں، لعل تاکہ، کم تم سب، یہ آئیں گے انشاءاللہ جب حروف اور مشبہ بالفعل وغیرہ ہم پڑھیں گے تو ہم اس کو سمجھیں گے لعل کیا کرتا ہے، لعلکم تاکہ تم یا شاید کہ تم، تتقون، تتقون تقوی ہم اردو میں کہتے ہیں، واو نون جمع کے لیے، تقوی حاصل کرو، سب تقوی دار متقی بن جاؤ، تو یہ سب چیزیں ہم انشاءاللہ سمجھتے رہیں گے، یہاں تک ہم پڑھ لیں دوبارہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا تم پر روزہ، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، اب روزہ کیا کرتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے، وہ ٹول ہے جو ہمیں پریکٹس کراتا ہے تقوی کی، ٹھیک ہے، اسلام زبانی کلامی مذہب نہیں ہے، دین نہیں ہے، اسلام پریکٹیکل کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ فرما بردار بن جاؤ، بلکہ وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ کس طرح پریکٹس کر کے ہم فرما بردار بن سکتے ہیں، یہ تقوی در حقیقت اللہ کی فرما برداری ہے، جس طرح اللہ نے چلنے کو، اس دنیا میں رہنے کو کہا، اس طریقے پہ اگر ہم چلے تو متقی ہیں، تو بہرحال لعلکم تتقون تم سب تقوی حاصل کر سکو، ایام معدودات یہ دو الفاظ ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے کچھ ہمیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے، تب ہم ان کو صحیح معنوں میں سمجھیں گے، بہرحال سمجھ تو جائیں گے لیکن یہاں کچھ خاص ہے، ہم نے پڑھا مسلمون، مسلمات اور المسلمون، المسلمات، کیا چیز کامن ہے ان میں، کیا چیز بتا رہی ہے ان الفاظ میں، ماشاءاللہ یہ کیا ہے، سب جمع کے صیغے ہیں، اچھا یہ جمع ہے، کون سے جمع ہے، سالم جمع ہے، سالم اس لیے کہ سین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ ملے ہوئے ہیں اپنی اصل جگہ پر ہے، اس طرح میم کا اضافہ ہے، بہرحال وہی والی بات آ گئی پیچھے جو آپ پڑھ کر آئے، یہ سین لام میم ٹوٹے نہیں، تو یہ جمع سالم کہلاتا ہے، اچھا عربی میں اس کے علاوہ بھی ایک اور جمع ہے، اچھا اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، پھر وہی بات ہے وہاں پہ سوال نہیں اٹھاتے تو ذہن میں بھی نہیں آتا، انگریزی میں بلکہ میں ایک مثال دے سکتا ہوں کہ عام طور پر ہم جب بولتے ہیں نا ہاؤس کی جمع کیا، ہاؤسز، ماؤس کی جمع کیا، ماؤسز نہیں ہے، اب مائس ہے، اب وہاں پہ الفاظ ٹوٹا، اردو میں بھی یہی عربی کا اسلوب استعمال ہوتا ہے، جمع سالم جمع مکسر کا، انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے، تو اس جمع سالم جو ہے اصل الفاظ نہ ٹوٹیں، اپنی جگہ پہ رہیں، اب ان میں دیکھیں گے یہ بھی جمع ہے، رسول سے بنتا ہے رسول، کتاب سے بنتا ہے کتب، النبی سے بنتا ہے الانبیاء، اچھا نبیون بھی بنتا ہے لیکن میں اس میں مثال بریک اپ کی دے رہا ہوں، اب کیا ہو گیا، را سین واو لام ٹوٹا، واو غائب ہو گیا، کاف تا الف با یہ بھی ٹوٹا، الف غائب ہو گیا، اسی طرح اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں، نبیو سے الف اور آخر درمیان میں بھی ایک الف کا اضافہ ہو گیا، انبیاء، تو یہ اس طرح کے جمع کو عربی میں مکسر جمع کہتے ہیں، جمع مکسر یعنی کہ ٹوٹا ہوا جمع، یہ الفاظ ٹوٹ جاتے ہوں، تو یہ جو جمع ہے اس کو جمع قلیل بھی کہتے ہیں، اور یہ جمع ہے اس کو جمع کثیر بھی کہتے ہیں، قلیل اور کثیر کیا ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں، ایام کون سی جمع لگ رہی ہے، یوم اس کا اصل لفظ تھا، در حقیقت یہ مکسر جمع ہے، مکسر جمع سے مراد ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کثیر ہوتا ہے، یہ عام طور پر جمع 3 سے شروع ہوتا ہے عربی میں نا، 3 سے لے کر تعداد کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جمع سالم جو ہے 3 سے 9 کے درمیان ہی رہتا ہے، یہ ایک اصول ہے کہ جمع سالم 3 سے 9 کے درمیان رہتا ہے، جبکہ جمع مکسر اس سے زیادہ کی تعداد، کثیر تعداد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ یہ
اچھا یہ تالیف کے طور پر بھی ہوتا ہے کبھی کبھار، جیسے ہم کہتے ہیں نا سال بھر میں 1 مہینے کا روزہ کیا چیز ہے؟ گنتی کے دن ہے، یہاں پر یہی مفہوم ہے، گنتی کے دن ہے تو یہ بڑی تعداد 9 سے زیادہ ہے، لیکن کیا ہے اس سال کی نسبت بہت کم ہے. زندگی میں ایک بار فلاں کام کر لو، جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ مثال دے رہا ہوں میں، ایک بار تو ویسا واحد ہوتا ہے، تو اتنی اس کی اہمیت ہے کہ بس اتنا سا بھی معمولی سا بھی بڑی چیز بھی معمولی سی لگے، مطلب اس طرح اس کو پیش کرنے کے لیے تالیف کے طور پر بھی کبھی کبھار یہ استعمال ہوتا ہے. لیکن ایامن جیسے اصول ہے، اس میں جمع کثیر ہے، جمع مکسر ہوا تو 9 سے زیادہ کی تعداد ممکن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہرحال ایام پہ اصل بحث نہیں ہے، بحث یہاں پر ہے معدودات. عدد کہتے ہیں ہم گنتی کو، تو یہاں پہ گنتی ترجمہ کیا گیا. معدودات یہ کون سے وزن پہ بیٹھ رہا ہے؟ ان میں سے کون سے وزن پہ بیٹھ رہا ہے؟ مسلمات. آپ دیکھیں غور کیجئے، معدودات مسلمات کون سی جمع ہے؟ سالم جمع ہے، تو اس کا مطلب ہے گنتی 9 ہو سکتی ہے. اچھا یہاں پر ایک بہرحال ترجمے میں اختلاف ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ روزے ہیں کہ جو ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، بعد میں رمضان کے روزے کی فرضیت جو ہے آ گئی تو منسوخ ہو گئے، وہ نفلی روزے کہلائے اور پھر اصل میں رمضان کے روزے فرض کہلائے. بہرحال اس کی کوئی مثال روایات سے کوئی نہیں ملتی، لیکن یہ ایک بہرحال ایک نقطہ نظر ہے جس پہ بات کرتے ہیں لوگ. ہمیں اصل مقصد کو لینا ہے، اور اصل مقصد کیا ہے کہ روزہ کیا ہے. ہمیں آج روزے کو سمجھنا ہے، روزے کو اٹھانا ہے. امام مودودی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں نا 183 184، اگلی جو آیت روزے والی 1 سال بعد آئی، تو اس بات سے بھی تھوڑے سے بات ملتی ہے. اور دوسرا یہ کہ معدودات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ گنتی کے دن 9 نہیں ہو سکتے، مطلب 9 سے زیادہ نہیں ہو سکتے، 3 سے 9 کے درمیان. تو اب یہ 30 تو نہیں ہو سکتے، 29 تو نہیں ہو سکتے. تو بہرحال ایک بحث ہے، یہ ہماری بحث نہیں ہے. ہمیں روزے کو پکڑنا ہے. روزہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں اس گھوڑے کی طرح بنائے جو اپنے مالک کا فرما بردار بنے. ایام معدودات یہ جمع ہے 2 قسم کے، یہ ہم نے سمجھ لیا. دن ہے گنتی کے. فمن پس جو کوئی، یعنی جو شخص، کانا کے معنی ہے، تھا بھی ہو سکتا ہے اور ہو بھی، ہو کے معنوں میں یہاں پر لیا ہے کانا. فمن کانا پس جو شخص ہو، من کم، من معنی سے، کم معنی تم، اب میں نے اضافی لگا دیا، من کم تم میں سے، مریضن مریض یا بیمار. اچھا کوئی مریض میں نے کیوں لکھا؟ کیونکہ ابھی ہم سمجھ گئے کہ کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب، تم میں سے ہو کوئی مریض، او یا اس کے ایک اور لفظ بھی آتا ہے ام، وہ بھی یا کے معنی میں آتا ہے، او یا علی سفرن. علی کے معنی پر ہوتے ہیں. اب جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حروف جو ہے اپنے معنی جملے کی مناسبت سے تبدیل کرتا ہے. عربی میں تو علی ہی ہوگا، لیکن اردو میں ہم اس کو لکھنے کے لیے بہتر لفظ کیا لکھیں گے؟ میں. علی سفرن سفر میں، تم میں سے ہو کوئی مریض یا ہو سفر میں. فعدتن پس گنتی ہے، من ایام اخر، من کے معنی سے، ایام دنوں، اخر دوسرے. اچھا اخر جو ہے اخرا آخرت اسی لفظ سے ہے. ایک یہ زندگی اول زندگی ہماری پہلی ہے، مطلب یہاں پر موجود ہے، آخر دوسری آنے والی زندگی، تو آخرت اس کو کہتے ہیں. من ایام اخر دوسرے دنوں میں. اچھا اس کی گنتی کیا ہے؟ دوسرے دنوں سے پوری کی جائے گی، مریض ہو یا سفر میں ہو. وا اور علی الذین ان لوگوں پر جو، علی کے معنی پر ہوتے ہیں، یہاں پہ بریک اپ نہیں کیا معذرت کے ساتھ. علی الذین ان لوگوں پر جو، یطیقون یا کہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ، اب جب کرتا ہے کہ مفہوم پیدا کرتا ہے یا کرے گا کا مفہوم پیدا کرتا ہے. تیق طاق یا توقو لفظ آتا ہے. طاقت ہم اردو میں کہتے ہیں، طاقت کے استعمال کو بھی کہتے ہیں. یطیقو واو نون جمع کے لیے ہو اس کی، وہ طاقت رکھتے ہیں اس کی. اچھا یہاں پر ہو جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں، مطلب وہی اختلاف والی بات ہے، ہمیں اصل اصول کو پکڑنا چاہیے کہ ہمیں سمجھنا کیا ہے. ہو سیام کی طرف ہے، سیام کی ضمیر ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں، آگے طعام و مسکین کی بات ہو رہی ہے. تو دونوں اسلوب ٹھیک ہے. بہرحال ہم
اپنے لفظی ترجمے کو فوکس کرتے ہوئے سمجھتے ہیں. یہاں پر سمجھنے کے لیے میں نے طعام و مسکین کی طرف اس کو نسبت دی ہے, مرجع جسے کہتے ہیں. حقیقت میں بات یوں ہو رہی ہے, اگر اردو میں کہوں, بہرحال ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے. یطیقون ہو, وہ طاقت رکھتے ہو اس کی, فدیتن کوئی فدیہ ہے یا ایک فدیہ ہے, طعام کھانا, مسکینن یہ دو زیر کی وجہ سے میں نے ایک مسکین کا کیا. اگر کوئی طاقت رکھتا ہے کھلانے کے لیے تو اس کو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. فمن پس جو تطوع کہتے ہیں خوشی سے, اپنی مرضی سے, نفل کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں, خوشی سے اضافی طور پر کچھ کرے, خیرن بہتر ہے, فہوا پس وہ, خیرن بہتر ہے, لہو اس کے لیے. اب اس کو آسان کرنے کے لیے میں یوں کر دیتا ہوں, روزہ رکھنا ہے, اگر کوئی شخص روزے کے بدلے میں کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اس کے لیے بہتر ہے, اور اگر بڑھ کر کرے تو اور بہتر ہے اس کے لیے. تو یہاں پر یہ مفہوم بیان کر رہا ہے. اچھا, یہاں پر وہی بات اختلاف والی بات ہے, بہرحال ہم اس پہ نہیں جاتے ہیں کہ اصل چیز ہے روزہ کیا ہے, روزہ کیا کرتا ہے, روزے کو سمجھنا ہے ہم نے یہاں پر. اگلی آیات میں انشاءاللہ جب رمضان والی آیت آئے گی پھر ہم سمجھیں گے اصل روزے کی فرضیت کیا ہے. وَأَن اور یہ کہ تصومو تم روزہ رکھو, خیرن بہتر ہے, لکم لا کے معنی کے لیے, کم تمہارے, اور یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر ہے. اچھا, ان کے بعد تصومون نون گر گیا, جب نون گر جاتا ہے تو واو کو اکیلا نہیں چھوڑتے, اس کے ساتھ الف لگا دیتے ہیں, تو یہ تصومون سے تصومو بن گیا. ان کی وجہ سے ایک اور تبدیلی بھی آ گئی, وہ یہ کہ روزہ رکھتے یا رکھو گے والی بات ختم ہو کر تم روزہ رکھو, ایک شرط اسلوب پیدا ہو گیا. اور یہ کہ تم روزہ رکھو ایک شرط پیدا ہوئی نا, تو بہتر ہے, لکم تمہارے لیے, ان اگر, کن تم ہو, تعلمون تم علم رکھتے ہو, سب اصل ترجمہ ہے تم جانو, آسان کرنے کے لیے اگر تم بہتر, اگر سمجھو جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ کیا ہے, روزے کا رکھنا. اب دیکھیں یہاں سے ترجمہ پلٹ کر یوں جا رہا ہے. تو اس چیز کو آج ہم نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے کا حکم دیا, در حقیقت روزہ کیا کرتا ہے, تقویٰ پیدا کرتا ہے. ایک دفعہ ترجمہ دوہرا دیتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر فرض کر دیا گیا ہے, لکھ دیا گیا ہے روزہ. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جس سے تم گھبراؤ. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ لکھے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر بھی, یعنی کہ ہم سے پہلے بھی لوگ گزر چکے ہیں اس روزے سے, کوئی مرا نہیں ہے. اور یہ روزہ پریکٹس ہے جو کیا کرتا ہے, لعلکم تتقون, تمہیں تقوی حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے تاکہ تم تقوی حاصل کر لو. ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان مریض منکم, فمن کان منکم مریضا, اور تم میں سے کوئی ایسا ہو جو بیمار ہو, مریض ہو, آؤ یا علی سفر, یا سفر میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, کوئی زور نہیں ہے کہ وہ بعد کے دنوں میں بھی رکھ سکتا ہے, اپنی تعداد پوری کر لے. اور علی الذین, ان لوگوں پر, یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, جو طاقت رکھتا ہو مسکین کو کھانا کھلانے کی. فمن تطوع خیرا, فمن تطوع پس وہ خوشی سے کرے, خیرا بہتر ہے, اور بڑھ کر کرے بہتر ہے. اور وہ کیا ہوگا, فہو خیر لہ, اس کے لیے بہتر ہے, پس اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا, بلکہ یہ کہ اگر تم روزہ رکھو, خیرن یہ بہتر ہے, لکم تمہارے لیے, ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھداری سے کام لو. تو بہرحال آج کی آیت روزے کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے. روزہ وہ ٹول ہے جو انسان کو تربیت دیتا ہے اپنے رب کا فرما بردار بنانے کے لیے. ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ سمجھنے کی میں بیان کروں گا. ہمارا جسم دو چیزوں سے بنا ہے, روح یا شخصیت کہہ لیں, دوسرا یہ خاکی جسم. ہم پورے سال اس خاکی جسم کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, سجا رہے ہیں, سنوار رہے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں اسی کے لیے کرتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے, اندر جو یہ دل ہے نا, جو روح کا مرکز ہے, وہ بھی اسی کے لیے چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں خوبصورت کیسے لگوں, کہ میں ہیلدی کیسے لگوں,
میری طبیعت کیسی سیٹ رہے, کون سی چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں, وہ اسی کی خدمت کر رہا ہوتا ہے. تو پورے سال کی یہ پریکٹس کیا کر دیتا ہے, اس جسم کو ہمارے روح پہ حاوی کر دیتا ہے. وہ جسم روح کے اوپر کنٹرول لے لیتا ہے. اب جسم جہاں جی چاہے روح کو لے جائے, روح بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا احسان, 1 مہینہ مسلسل تسلسل کے ساتھ, پورے زور کے ساتھ اس رمضان میں جسم کو کمزور کرتے ہوئے روح کو تقویت فراہم کرتا ہے. جسم کی خوراک اس زمین سے, جو بھی کچھ اٹھا لیں آپ, جسم سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے وہ اس زمین سے ہم حاصل کرتے ہیں, وہ اس مٹی سے حاصل کرتے ہیں کیونکہ مٹی سے بنے. اور روح کی خوراک اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اوپر سے امر ہے, تو روح کی خوراک کہاں سے آئے گی, آسمان سے. اور یہ قرآن اس روح کی خوراک ہے, بہترین خوراک ہے. لوگ کہتے ہیں روح کی غذا موسیقی, میں کہتا ہوں روح کی غذا اصل غذا وہ جنک فوڈ ہے, موسیقی اصل غذا ہے قرآن. اگر آپ کو روح کو اسٹرانگ بنانا ہے تو قرآن اس کی بہترین غذا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں, اب غور کریں, دن بھر جسم کو کمزور کیا جاتا ہے, پھر رات کو پھر کھڑا کیا جاتا ہے. اب روح کو تقویت دی جاتی ہے قرآن کے ساتھ جوڑ کر. تو مہینہ گزرنے کے بعد جو جسم روح کو گھسیٹ کر لے جا رہا تھا, اب اس روح میں اتنی طاقت آتی ہے کہ یہ جسم کو جہاں مرضی لے جائے, یعنی کہ اچھے کام کی طرح. اصل میں روح جو ہے خالص ہوتی ہے, دل جو ہے, قلب سلیم جو ہے خالص ہوتا ہے. اس میں گرد جم جاتی ہے, خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں, لیکن اصل میں خالص ہوتا ہے. پھر وہ روح اللہ کے خدمت, اللہ کے فرمانبرداری اور انسانیت کی خدمت کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکامات کے مطابق وہ کام کرنے لگتا ہے. تو یہ پریکٹس در حقیقت روزے کی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان میں عطا کر رہے ہیں, اور اس کی بدولت ہم اس قابل ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں دین اسلام پریکٹیکل دین ہے, اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اس روح کے ذریعے اپنے جسم کو اس گناہ سے بچا لیں جو عام طور پر ہم کر رہے ہوتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے, ان پر عمل کرنے والا اور ان کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.